اچھا علی بھائی، اگلی خبر ہے، اب میں آپ کی عدالت میں پیش نہیں ہوں گا، جو مرضی فیصلہ کر لینا۔ لطیف کھوسہ کا چیف جسٹس عامر فاروق سے مکالمہ۔ تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی سزا معطلی و ضمانت کی اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری ان درخواستوں پر سماعت کی۔ عدالت نے عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کارروائی پیر تک ملتوی کر دی۔ عمران خان کی جانب سے لطیف کھوسہ، سلمان اکرم، راجہ بابر اعوان، بیرسٹر گوہر علی خان، شعیب شاہین اور دیگر وکلاء عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان بھی عدالت میں موجود تھی۔ کیا خبریں آپ کے پاس؟ کیوں پیر تک ملتوی کیا گیا اس کیس کی سماعت کو، اور کیوں لمکایا جا رہا ہے؟ اور یہ لطیف کھوسہ صاحب کہاں سے انٹر ہو گئے عمران خان کی وکالت، عمران خان کی وکیل کی حیثیت سے، اور کیا کھچڑی پک رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس جو ہیں اپنے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، عامر فاروق صاحب غالباً ان کا نام ہے، انہوں نے سر جی بندیال صاحب کو تو جناب ڈن اینڈ ڈسٹڈ کر دیا ہے۔ مطلب ملک کا ایک چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے، وہ جناب آپ کو 3 دن سے بول رہا ہے کہ جی اس درخواست، اس کیس پہ کوئی فیصلہ سناؤ، ہم تمہارے فیصلے کے انتظار میں ہیں۔ اس کے بعد ہم نے ادھر سے تیر اور تلواریں اور پتہ نہیں کیا کچھ چلا دینا ہے۔ میڈیا کی زینت بنے رہے چیف جسٹس صاحب 2 دن پہلے ادھر سماعت لگا کر، تو آج دیکھیں سر کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا یہ چیف جسٹس صاحب نے ان کے احکامات کو، اور اس طرح کی خبریں بھی میڈیا میں گردش کرتی رہیں کہ کوئی بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ماتحت نہیں ہے۔ تو پہلی تو یہ بات ہے سر کہ آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب کتنے بے اختیارے ہو چکے ہیں، ان کا کوئی وقار نہیں رہا۔ عزت کے ساتھ استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے، ویسے بھی ان کے کوئی 15 ورکنگ ڈیز بچے ہیں، تو ان کو چاہیے تھا اس قدر اپنی بےزتی نہ کروائیں اور عزت کے ساتھ گھر جائیں۔ لیکن وہ پی ٹی آئی کا کوئی بھی ہو، چاہے کوئی رہنما ہو، چاہے کوئی سپورٹر ہو، چاہے کوئی ان کا ٹرکوں والا جج ہو، جناب عزت کے ساتھ ان کو رخصت ہونا کبھی آیا ہی نہیں، نہ ہی انہوں نے ہونا ہے۔ اب میں ذرا آ جاتا ہوں یہ لطیف کھوسہ صاحب کی طرف۔ تو سر یہ بندہ، وہ اسد علی طور صاحب ہیں، بڑے مشہور ولاگر ہیں، اور ان کی ولاگ ساری نیوز کے ریلیٹڈ ہی ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے سر یہ انکشاف کیا تھا کہ یہ بندے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے پلانٹڈ کیے ہوئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں جو عمران خان کی وکالت کر رہے ہیں اس وقت۔ اور میں نے آپ کو 2 دن پہلے سر بتایا تھا کہ جو خواجہ حارث صاحب ہیں وہ اسی لیے ان کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، پی ٹی آئی سے علیحدگی انہوں نے اسی لیے اختیار کیا ہے کیونکہ وہ اس آنے والی جو ان کی حکمت عملی ہے اس کے ساتھ وہ ایگری نہیں کرتے کہ آپ ججز کی ٹرولنگ کریں، ججز کے ساتھ بدتمیزی کریں، کمرہ عدالت میں جناب اس کو کوئی اس طرح سے تماشا بنا دیں اور ایسا ماحول کریٹ کریں کہ عدالتوں کا احترام ہی نہ رہ جائے۔ وہ ان چیزوں کے خلاف تھے، اسی لیے انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ آج اگر آپ دیکھیں اس سماعت کے دوران سر، وہ جو دوسری پارٹی کے وکیل ہیں وہ بیماری کے باعث پیش نہیں ہو پائے تھے، تو اس لیے پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اب وہ پھر نہیں پیش ہو سکتے تو پھر تاریخ سوموار کی دینی پڑے گی، تو کیونکہ اگلے 2 دن تو چھٹیاں ہیں۔ تو اس پر سر یہ کھوسہ صاحب نے کہا جی کہ جو سیشن کورٹ تھی انہوں نے بھی ہمارے دلائل نہیں سنے تھے اور ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا تھا، لہٰذا آپ بھی اب ان کے دلائل سنے بغیر ان کے خلاف فیصلہ دے دیں اور عمران خان صاحب کی جناب یہ سزا معطل کر دیں۔ اس پر چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، اگر انہوں نے غلطی کی ہے تو ہم نہیں کریں گے، اور میرے خیال سے وہ بات بھی بڑی صحیح تھی ان کی، لیکن عمران خان صاحب کو اور ان کے وکلاء کو سر عادت پڑ چکی ہے ان کے اپنی مرضی کے ججز کی، کہ جو امپائر کی انگلیاں یہ اٹھانے کے پہلے سے جو ان کو لت پڑی ہوئی ہے، یہ جو عادی ہیں، تو یا ٹرکوں والی سرکاروں جیسی ان کو عدالتیں چاہیے کہ جناب چیف جسٹس کھڑا ہو کر گڈ ٹو سی یو کہے، تو ان کو تو ویسے ماحول کی عادت پڑی ہوئی ہے۔ اب جب ان کو حقیقی ججز کیسے ہوتے ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عدالت میں، تو ان کے جناب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں، تو انہوں نے ادھر نعرے بازی بھی کر دی چیف جسٹس صاحب کے خلاف۔ اس کے احتجاج میں سر چیف جسٹس صاحب اٹھ کر کمرہ عدالت سے چلے گئے۔ تو ان کو تھوڑا دھیان رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توہین عدالت لگ جائے اور ان کا اپنا پورا کیریئر ہی خراب ہو جائے۔
تو سر یہ بات ہے ان کی کوئی حکمت عملی کوئی ہے نہیں، دکھ ہی نہیں رہی، اور مجھے تو وہ اسد طور صاحب والی بات صحیح لگ رہی ہے کہ ان کی حکمت عملی سے تو ایسے ہی لگ رہا ہے سر کہ یہ چاہتی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کی سزا میں کوئی ان کو معطل کر دی جائے ان کی سزا، یا کوئی کسی قسم کا ان کو ریلیف مل جائے۔ اگر ایسا ہوتا تو وکلا کے سر ایسے رویے تو نہیں ہوتے، آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ان کی حکمت عملی سر سمجھ سے باہر ہے، شاید اسد طور صاحب والی بات صحیح ہے جی۔ حالات جس طرح کے نظر آ رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو پروسیس ہے، جس طرح کا سلو پروسیس چل رہا ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان تک جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم جب تک ہمارے قائم مقام جو اس وقت کے چیف جسٹس ہیں عمر عطا بندیال صاحب، ان کی عدالت تک جائے گا یہ کیس عمران خان سے کامران صاحب کی یہ جو سزا ہے اس کی معطلی کا یہ جو کیس ہے؟ ویسے تو چیف جسٹس صاحب نے اسی سلسلے میں عدالت لگائی تھی 2 دن پہلے، انہوں نے یہی کہا تھا کہ جو گزشتہ کل کا دن گزرا تھا اس کے 1 بجے تک وہ انتظار کریں گے ہائی کورٹ کے فیصلے کا، اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں اس کی سماعت شروع کر دیں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پھر وہ ان کے جج صاحب جو تھے وہ لاہور چھٹیوں پہ چلے گئے، تو اس وجہ سے وہ سماعت جناب ملتوی ہوگی اور اگلے ہفتے میں کوئی تاریخ پڑے گی اس کی۔ تو یہ بات ہے سر، وہ اب چاہت تو بہت ہے چیف جسٹس صاحب کی، لیکن کوئی چارہ نہیں دکھ رہا۔ تو وہ تو میں نے آپ کو سر پہلے بتایا تھا کہ میری رائے میں تو ایسا ہی ہے کہ جب تک یہ چیف جسٹس صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ اس کیس کا کوئی فیصلہ سنانے کے موڈ میں دکھائی نہیں دے رہی سر، مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ابھی تو وہ وکیل صاحب بیمار ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے دنوں میں وہ کیس کو چھوڑ دیں۔ پھر اگر نیا وکیل آئے گا تو الیکشن کمیشن کی طرف سے اگر نیا وکیل لایا جاتا ہے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ نیا وکیل پھر کچھ دن مانگ لے گا کہ اس نے کیس کو سٹڈی نہیں کیا ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ بھی بیمار ہو سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہاں پہ بیماری تو پھر کسی کو بھی آ سکتی ہے سر، یہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، یہ تو ججز پہ بھی آ جاتی ہے۔ تو پھر ہو سکتا ہے کئی دن جناب وہ ججز بھی بیمار ہو جائیں۔ تو یہ 16 ستمبر تک معاملات ایسے ہی لگ رہے ہیں سر، بیماریاں، تندرستیاں، کبھی کوئی نئی شکل، یہی کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا میرے خیال سے۔ اور بس یہ ہے کہ تو آپ میری یہ بات خبروں کی زینت رہیں گی جی ہماری عدالتیں جی۔ تو آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جب تک اعلیٰ کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تب تک اس کیس کی سماعت ان تک نہیں جائے گی، بیماریاں ہوتی رہیں گی، وکیل بدلتے رہیں گے اور ٹائم گزرتا رہے گا۔ بہت شکریہ علی، آپ نے میری رہنمائی کی، میرے دیکھنے والوں کی اعلیٰ معاملات کے اوپر۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھنے کا شکریہ، کل ملیں گے انشاءاللہ۔